السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى في مقام آخر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث. معزز علماء کرام، خیرہ خرد کی جامع مسجد میں اصلاحی دینی تربیتی ایک اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ موضوع انتہائی حساس ہے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ بے حیائی، بے دینی عروج پر ہے۔ ایسے فتنوں کے دور میں ہماری اولاد کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں، اپنے بال بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو دین کی تعلیم سے روشناس کریں، ان کو دین سکھائیں، دین سے جوڑیں۔ یہ وقت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک کے حالات ایسے ہیں، دشمن عناصر مسلم بچیوں کو دین سے دور رکھنے کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے اختیار کر چکے ہیں، اور اس میں بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ ہماری اولاد کی ایسے وقت میں بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ اولاد یہ امانت ہے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، یہ زندگی کی زینت ہے۔ اس سے پوچھئے جس کو اولاد نہ ہو، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہو، زندگی بھر تڑپ اٹھتا ہے اولاد کی تمنا کے لیے، اولاد کو پانے کے لیے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اولاد کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی، یہ فطری چیز ہے۔ اور انسان کسی اولاد ہی کے لیے وہ شادی کرتا ہے۔ شادی جو کرتا ہے اولاد ہی کی خاطر، تاکہ یہ اولاد اس کے لیے بڑھاپے کا سہارا بن سکے، اس کے کام آ سکے، اس کی مدد کر سکے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کی ہم سیرت پڑھیں، اس روئے زمین پر سب سے بڑا عہدہ، سب سے بڑی عزت کی چیز نبوت ہے۔ نبوت سے بڑھ کر کوئی شرف کی چیز نہیں، مگر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اولاد کی نعمت سے محروم ہوئے، آپ دیکھ رہے کہ نبوت کے بعد کوئی شرف نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی عزت والا عہدہ نہیں، مگر انہیں اولاد نہیں ملی، تڑپ اٹھے، دعا کرنے لگے، اللہ سے مانگنے لگے۔ کتنے انبیاء ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام رب العالمین سے بار بار دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں
کیا مانگ رہے؟ اولاد. رب هب لي من الصالحین، مجھے پاکیزہ اولاد، نیک اولاد ہے. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ہڈی کمزور ہو چکی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے، بڑھاپا آ چکا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین سے چپے چپے دعائیں کر رہے. کیوں؟ یہ اولاد کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ نبوت کے پانے کے بعد بھی اگر اولاد نہ ہو، نبی بھی اس نعمت کی کمی محسوس کرتا ہے. لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی صحیح تربیت کریں، ان کی حفاظت کریں، ان کے ایمان اور اخلاق کی صحیح تربیت کریں. قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے. یہ نعمت ملی ہے تو ایسا نہیں کہ یہ بس آدمی اس نعمت سے فائدہ اٹھائے اور آزاد رہے. آزاد نہیں ہے. یہی تو انسان اور جانور میں فرق ہے. جانوروں کے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے، پرندوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے، ان کے بھی والدین، ان کی بھی ماں اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے، دشمنوں سے محفوظ رکھتی ہے، اڑنا سکھاتی ہے، دوڑنا سکھاتی ہے، شکار کرنا سکھاتی ہے. تربیت یہ نہیں ہے. تربیت جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو دین اور اخلاق کی تربیت کرنا، یہی انسان اور جانوروں میں فرق کرنے والی چیز. ورنہ آج لوگوں نے یہ سمجھا ہے تربیت کا مطلب یہ ہے بچے کو دودھ پلا دو، تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو کھانا کھلا دو، کپڑا پہنا دو، بچہ بیمار ہو گیا دوا لا کے دے دو. تربیت یہ نہیں ہے، یہ جسمانی تربیت ہے. یہ تو ہر شخص، ہر مخلوق کرتا ہے، ہر مخلوق یہ کام کرتی ہے. مگر انسان ہونے اور مسلمان ہونے کے ناطے تربیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جسم کی تربیت کے ساتھ ساتھ اس کی روح کی بھی تربیت کریں، دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت بنانے کی فکر کریں. لیکن اللہ نے اولاد سے نوازا ہے. ایک باپ کے دل میں، ایک ماں کے دل میں اولاد کے تئیں ایک محبت ہوتی، قلبی لگاؤ ہوتا ہے. لیکن یہ محبت کب محبت کہلائے گی؟ جب ہم اس کو دنیا اور آخرت کی مشکلات اور مصیبت سے، خسارے سے نجات دلائیں. ہماری اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے، دین پر نہیں ہے، باپ کو کوئی ٹینشن نہیں، ماں کو کوئی فکر نہیں، تو کیا یہ اولاد سے سچی محبت ہے؟ بیٹا فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے، بیٹی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتی ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے، یہ جھوٹی محبت ہے. سچی محبت اس وقت محبت کہلائے گی جب ہم ان کی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی فکر کریں گے، ان کو آخرت میں کامیابی کی فکر کریں گے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں گے. یہی اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو ذمہ داری دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے مسلمانوں خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، خود بھی بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. حقیقی محبت اس وقت کہلائے گی جب ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں گے. جہنم ہم جانتے ہیں، ہم پڑھیں، قرآن پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کریں. یہ گرمی بڑھ رہی ہے، اس گرمی کے اندر ہم نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اے سی کا انتظام کیا ہے، پنکھے کا انتظام کیا ہے، کولر کا انتظام کیا ہے. لیکن زبان سے ہر لمحہ کہیں بھی جائے یہ ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے بڑی گرمی ہے، بہت شدید گرمی ہے، جنگ بہت زیادہ ہے، پسینہ نکل رہا ہے. ذرا ایک لمحہ کے لیے سوچئے، یہ دنیا کی گرمی ہے. جہنم کی آگ سے جو ہم دنیا میں آگ جلاتے ہیں وہ آگ کی گرمی تو ایک الگ گرمی ہے. یہ سورج ہزاروں میلوں کی دوری پر ہے، اس کے باوجود جسم چھلنی ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پسینہ نکل رہا ہے، گرمی سے پریشان ہے. اس دنیا کے اندر ہم نے بہت سارے انتظامات کر رکھے لیکن اس کے باوجود ہم پریشان ہیں. ذرا سوچئے کہ دنیا کی آگ کی جو گرمی ہے یہ تو جہنم کا ایک حصہ ہے، 69 حصہ زیادہ سنگین ہے، بڑا ہے. اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟
اللہ رب العالمین یہی نصیحت کر رہا ہے، اے مسلمانوں خود اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہے محبت. جب ہم خود جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور اپنی اولاد جس سے ہم محبت کر رہے ہیں ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے جائیں تو پھر ہم اس تربیت کے معاملے میں کامیاب ہو گئے. اولاد ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے اور ایک ایسی قیمتی چیز ہے جس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں. دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے. لیکن دنیا والے ہر قیمتی چیز کی حفاظت کرتے ہیں. اولاد بہت بڑی قیمتی چیز ہے اور ہم اپنی اولاد کو حفاظت نہیں کر پاتے. اولاد جا رہی تباہی کی طرف کوئی فکر نہیں. اولاد نماز نہیں پڑھ رہی کوئی فکر نہیں. اولاد شراب پی رہی ہے کوئی فکر نہیں. نشہ کر رہی ہے کوئی فکر نہیں. بدماش اور خراب ذہن قسم کے لوگوں کے ساتھ بری صحبت میں ہے کوئی فکر نہیں. بے دینی کی طرف جا رہی کوئی فکر نہیں. دنیا والوں میں اکثر لوگوں کا حال یہی دیکھا گیا ہے کہ آج کے موجودہ سماج میں نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے. بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے تعلیم کا انتظام کر دیا ہے, اچھا کپڑا سلوا دیا ہے, اچھا کھانا بنا کے دے دیا ہے, اچھا مکان دے دیا ہے, گاڑی دے دی ہے, بہت کیا ہے تو شادی کرا دی ہے, بس سمجھتے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. یاد رہے تربیت کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی جب تک یہ سانس آ رہی. بچہ بچہ ہے, باپ باپ ہے. اگر جب باپ بوڑھا ہو جائے اور اس کی اولاد جوان ہو جائے, اس کے بچے ہو جائیں, لیکن پھر بھی وہ بچہ بچہ ہے اپنے ماں باپ کی نگاہ. ایسا نہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے تربیت کی ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں, تربیت کی ذمہ داری تب تک ہے جب تک یہ سانس آ رہی ہے, تب تک یہ ذمہ داری ہے. اب اور آپ کیا کرتے ہیں, تربیت ہم نے سمجھا کہ 7 سال کا بچہ ہو گیا, مذہبی میں ڈال دو, کسی مدرسے میں ڈال دو, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تربیت کا حق ادا کر دیا. تربیت کی ذمہ داری مرتے دم تک ہے. جب تک سانسوں کا سفر جاری ہے, جب تک یہ جان دنیا کے اندر باقی ہے, تربیت کی ذمہ داری مرتے دم تک ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تاریخ پڑھیں. یعقوب علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ان لوگوں نے مرتے دم تک تربیت کی, تربیت کی ذمہ داری نبھائی ہے. ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں, خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی اور بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, عقیدے کی فکر, دین کی فکر کہ اے میرے رب تو مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا. کیا دعا کر رہے ہیں؟ نبی ہے, رسول ہے, اللہ کے خلیل ہیں, تربیت کی ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب میری اولاد کو اور مجھ کو بتوں کی پوجا سے بچا. یعنی ہم اور ہماری اولاد, ہماری فیملی, ہماری اولاد صحیح عقیدے پر قائم رہے. یعقوب علیہ السلام کی تاریخ پڑھیے. یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر کے کہتے مرض الموت ہے, جب ان کی وفات ہونے والی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وَإِلَىٰ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. مرض الموت میں کہہ رہے ہیں. کیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا تم اس وقت حاضر تھے جب ابراہیم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ مرض الموت میں اپنی اولاد کو جمع کر کے کیا کہہ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں اپنی اولاد سے مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي, بولو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. توحید کی فکر ہے, صحیح عقیدے کو دل میں بسانے کی فکر ہے. سوال کر رہے ہیں اپنی اولاد سے, کیا انہوں نے تربیت نہیں کی تھی؟ کیا انہوں نے توحید نہیں سکھائی تھی؟ کیا انہوں نے اپنے اولاد کو نہیں سمجھایا تھا, دیندار نہیں بنایا تھا؟ ساری ذمہ داری ادا کر دی. لیکن مرض الموت میں اپنی اولاد کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, کس کے دین پر چلو گے, کس کے عقیدے پر رہو گے. تمام بیٹے یہ کہہ رہے ہیں قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق, ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم, اسماعیل, اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے, توحید پر قائم رہیں گے. یہاں یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں موت کے وقت.
نوح علیہ السلام اپنی اولاد کو سکھاتے رہے، توحید بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن بیٹا نافرمان نکلا۔ اللہ کے نبی کے گھر میں شیطان پیدا ہو جاتا ہے، اور شیطان گھر میں نبی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، لیکن بیٹا نافرمان نکل گیا۔ موت تک اس کو آپ نے سمجھایا، دیکھ رہے کہ سیلاب آ چکا ہے، طوفان آ چکا، بچے گا نہیں۔ یہ اپنی اولاد سے کہہ رہے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آؤ، مان جاؤ، آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، چھوڑو جھوٹے معبود کو، شرک اور کفر کے راستے سے بت پرستی کو چھوڑ دو، آؤ توحید کی طرف، اس کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے مت ہو جاؤ، توحید والے ہو جاؤ، موحد بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ لیکن بیٹے کی قسمت خراب تھی، اس نے توحید نہیں قبول کیا، نافرمان تھا، اور کہا کہ میں بچ جاؤں گا، میں نجات پا جاؤں گا، عقل کا استعمال کیا۔ وہی بیان کی جا رہی ہے، نبی نصیحت کر رہا ہے، والد نصیحت کر رہا ہے، بیٹا عقل پرستی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کہہ رہا ہے نہیں میں پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے، بچ جاؤں گا۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی، موت تک نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، تربیت کی، لیکن بیٹا نہیں مانا، نہیں تسلیم کیا۔ انجام کیا ہوا؟ موج آئی، موج کا لقمہ بن گیا، ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام آخری کنڈیشن تک، آخری وقت تک اس کو سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے۔ تو تربیت کی ذمہ داری یہ دینی ذمہ داری ہے، اور یہ اولاد ہمارے لیے جنت بھی ہے اور ہمارے لیے جہنم بھی ہے۔ ہماری اولاد ہمارے لیے جنت بھی ہے، ہمارے لیے جہنم بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، دیندار بنائیں گے تو جنت ملے گی، اور اگر ہم نے اپنی اولاد کی ذمہ داری ادا نہیں کی، صحیح تربیت نہیں کی، یہی اولاد ہمارے لیے گلے کی ہڈی بن جائے گی اور جہنم نصیب کر دے گی۔ قیامت میں کیا پوچھا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا والرجل راع، آدمی یعنی باپ، سرپرست یہ ذمہ دار ہے، اور والد سے اس کی اولاد کے بارے میں، اس کے بال بچوں کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ ہم بچ نہیں سکتے جب تک کہ اس سوال کا جواب نہ دے پائیں، اور اس جواب میں ہم کامیاب نہ ہو سکے، اور اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری صحیح طور پہ ادا نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کرتے تھے، بڑا خیال رکھتے تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تربیت کی ذمہ داری کب ہوگی، کب اس کا خیال رکھا جائے گا؟ جب وہ بڑا ہو جائے تب اس کی تربیت، تبھی چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ چھوٹے ہی بچے سے تربیت کی جاتی ہے، شروع ہی سے تربیت کی جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کل مولود یولد الا علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، لیکن فأبواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه، لیکن ماں باپ کا جیسا ماحول بچہ پاتا ہے اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ بچہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہے، اس پہ جو ڈیزائن بنائی جائے، جو نقشہ بنایا جائے، جو لکھا جائے اس پہ سب ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کے ماں باپ نصرانی ہو تو نصرانی بنا دیتے ہیں، ماں باپ مجوسی ہو تو اپنی اولاد کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اولاد کی تربیت اس کے بچپنے سے ہونی چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، صدقہ کی کھجور آئی، ٹوکری میں کھجور رکھی ہوئی تھی۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نواسے رسول ہیں، چھوٹے بچے، اور چھوٹے بچے کا ہاتھ آگے بڑھ گیا اور ہاتھ میں کھجور لے لی، اور ہاتھ میں کیا لیا؟ اپنے منہ میں ڈالی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے حسن، اے میرے بیٹے، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ ہمارا شعور تھا انا لا ناکل الصدقہ، کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے ہیں؟ ہم اہل بیت، نبی کے گھرانے اور نبی یہ صدقہ کا مال، زکات کا مال نہیں کھاتے، ان پر منع ہے، حرام ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جانے دو، چھوڑ دو، بچہ ہے
اب بڑا ہوگا سمجھ جائے گا. تربیت بچپنے سے ہوتی ہے, تربیت شروع سے ہوتی ہے. پیارے نبی علیہ السلام کے دسترخوان پر ایک چھوٹے بچے عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ کھا رہے تھے, ادھر سے اٹھا رہے ادھر سے اٹھا رہے. پیارے نبی علیہ السلام نے کھانے کا ادب بتایا. یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دو, جانے دو, بچہ ہے سمجھ جائے گا. پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں, اے بیٹے دیکھو بسم اللہ کر کے کھاؤ, سامنے سے کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ کھانے کا آپ نے ادب سکھایا. کس کو؟ چھوٹے بچے کو. معلوم یہ ہوا تربیت شروع سے ہوتی ہے, اور جب تربیت شروع سے ہوتی ہے تو اسی پر بچے عادی ہو جاتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. تربیت کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ بچے بگڑنے سے محفوظ رہیں. تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ میں نے یہاں پر دو چیزوں کو نوٹ کیا ہے. ایک ہے بچوں کے بگڑنے کے اسباب, اور دوسرا ہے کہ بچوں کو بگڑنے سے بچایا کیسے جائے. بچے بگڑتے کیسے ہیں اور بچے سدھرتے کیسے, ان کو بگاڑا کیسے جاتا ہے, اور بگڑ گئے تو ان کا علاج کیا ہے, اصلاح کیا ہے, ان کو کیسے سدھارا جائے. سب سے پہلے ہم مرض کو جان لیتے ہیں, بیماری کو جان لیتے ہیں. بچے بگڑتے کیسے, کیونکہ موضوع کیا ہے, بچوں کو بگڑنے سے کیسے بچایا جائے. تو اسباب کو ہم جان لیتے ہیں تو موضوع کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. سب سے پہلی چیز ہے کہ بچوں کی بگاڑ کی جو وجہ ہے, نمبر 1 بے دین عورت سے شادی کرنا اور تربیت کی فکر اور توجہ نہ دینا. تربیت کہاں شروع ہو رہی ہے؟ ہم رشتہ بھیج رہے ہیں, شادی کا پیغام بھیج رہے ہیں, اور ایسی خاتون سے, ایسی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں جس کے دین اخلاق کا کچھ اتا پتا نہیں ہے, اور ہم شادی کر لے رہے ہیں. تو ہم بگڑی لڑکی کو لائیں گے اور بے دین لڑکی کو اپنے گھر میں لائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا. ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ بڑی خوبصورت ہے, بڑی مال والی ہے, اونچے خاندان والی, حسب نسب والی ہے, شادی کر دو, بعد میں دیکھا جائے گا, ہم سنبھال لے جائیں گے. اتنا تربیت اتنی آسان نہیں ہے, بڑی مشکل چیز ہے. کیا کہا؟ پہلی وجہ رشتے کے انتخاب میں ایسی لڑکی کو ترجیح دی جائے جس کے دین اور اخلاق کا کچھ پتہ نہیں. یہ بگاڑ کی پہلی وجہ. ہم شادی کر کے اپنی بیوی لاتے ضرور ہیں, لیکن ایک لمحہ کے لیے سوچیں یہ ہماری اولاد کی امی, مستقبل میں یہ امی بنے گی. تو اگر یہ بگڑی ہوگی, نافرمان ہوگی, بے دین ہوگی, بد اخلاق ہوگی, بد کردار ہوگی, بے حجاب زندگی گزارنے والی ہوگی, تو پھر بچوں کا کیا ہوگا؟ ہم سوچیں گے کہ ہماری اولاد کا کیا ہوگا. عیسائی عورت سے شادی کرنا جائز, یہودی عورت سے شادی کرنا جائز ہماری شریعت میں. اہل کتاب کی خواتین سے شادی کرنا جائز ہے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کرتے تھے. کیوں؟ ہم تو شادی کر لیں گے, لیکن اس سے جو اولاد ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ تربیت پر اثر ہوگا. ہماری اولاد, ہم توحید والے, ہم سنت والے, اور پھر ہم نے اہل کتاب سے شادی کر لی, ماں کیا اہل کتاب میں سے ہے, تو پھر وہ عورت اور اس کے بچے جو ہوں گے تو وہ بھی بچے ماں کے پاس رہتے ہیں, تو یہ بیٹی اہل کتاب بن جائے گی, لڑکا یہودی بن جائے گا. تو نقصان کس کا ہے؟ شادی تو جائز ہے اہل کتاب سے, اہل کتاب کی خاتون سے, عورت سے شادی جائز ہے, لیکن منع کرتے تھے. کیوں؟ تربیت پر افیکٹ پڑے گا, اثر پڑے گا, نقصان ہوگا, بچے کہاں جائیں گے, بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. تو پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگ شادی بیاہ میں, رشتے کے انتخاب میں یہ توجہ نہیں دیتے, بس خوبصورتی کی دیکھ کر کے فیصلہ کر لیا, دل جم گیا, دل فدا ہو گیا, شادی کر لی. تو اب ظاہر ہے بچے جو اس سے پیدا ہوں گے وہ کیسے نکلیں گے, وہ کیسے ہوں گے. ضروری ہے کہ ہم شادی بیاہ میں, رشتے کے انتخاب میں صالح, نیک, دیندار, نماز پڑھنے والی, تقوی شعار, متقی و پرہیزگار, نیک خاتون سے شادی کریں. جب نیک عورت سے ہم شادی کریں گے تو ہماری اولاد بھی نیک بنے گی. اسی طریقے سے اولاد کے بگڑنے کا دوسرا سبب ہے حد سے زیادہ بچوں سے لاڈ پیار کرنا.
بچوں سے پیار کرنا، محبت کرنا ایک فطری چیز ہے، لیکن جب یہ حد سے تجاوز کر جائے، اعتدال سے آگے بڑھ جائے تو یہ زہر بن جاتا ہے، نقصان دہ بنتا ہے۔ بچوں سے محبت کون نہیں کرتا ہے؟ اولاد سے محبت کس کو نہیں ہوتی ہے؟ ارے جانور اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، ہم تو انسان ہیں۔ محبت فطری چیز ہے، لیکن محبت جب حد سے آگے بڑھ جائے، لاڈ پیار میں ہم غلو کرنے لگے تو یہیں سے بچوں کو یہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابو تو ہم کو بہت چاہتے ہیں، ہم کچھ بھی کریں، ہم کرکٹ کھیلیں، ہم کھیلتے رہے نماز نہ پڑھیں، ہم کھیلتے رہے پڑھائی میں توجہ مت دیں، ہم بے ادبی کریں، ہمارے ابو تو ہم کو بہت پیار کرتے ہیں۔ تو یہی لاڈ پیار کرنے میں بچے بگڑ جاتے ہیں۔ لاڈ پیار بھی ہونا چاہیے لیکن اعتدال کے ساتھ۔ جب حد سے آگے بڑھے، بچہ حد سے آگے بڑھنے لگے تو شریعت نے پٹائی کی بھی تعلیم دی۔ بچے جب حد سے آگے بڑھنے لگے تو لاڈ پیار نہیں دکھانا، ایسے موقع پٹائی کا بھی حکم دیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ گھر میں جہاں ہم داخل ہوتے ہیں سامنے کوڑا ہونا چاہیے تاکہ لوگ گھر والے ڈریں، ان کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہو۔ گھر والے اگر شرارت کرتے، نافرمانی کرتے تو ان کی پٹائی ہو۔ بچہ 7 سال کا ہو گیا، تعلیم ہے نماز پڑھنے کی، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے۔ 10 سال کا بچہ ہوگا نماز نہیں پڑھتا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری کی پٹائی کرے، مارے، زیادہ لاڈ پیار نہیں، ان کی پٹائی کی بھی حکم دیا گیا، لیکن پٹائی بھی اعتدال سے۔ محبت بھی ضروری ہے، جب بچوں میں بگاڑ پیدا ہو، نافرمانی کرے، بے ادبی کرے، شرارت کرے، حد سے آگے کرے تو پھر ان کی پٹائی بھی کی جائے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ جب ماں باپ اپنے بچوں سے لاڈ پیار زیادہ کرتے ہیں تو اس سے بھی بچے جری بن جاتے ہیں اور نافرمانی کرنے لگتے، بگڑ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بچوں میں بگاڑ کی ایک تیسری وجہ ہے بری صحبت، برا ماحول۔ ہمارے یہاں تعلیم کا نظام ایسا ہی بنا کر رکھا گیا ہے، مخلوط تعلیم، یہاں سے بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مخلوط تعلیم یعنی جب لڑکا لڑکی ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بے پردگی اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو یہی سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو جیسا ماحول ہم فراہم کریں گے اسی ماحول بچے ڈھل جائیں گے، معاشرہ پاکیزہ ہوگا، لوگ اچھے ہوں گے تو وہاں پہ جو پلنے والے بچے ہیں وہ بچے دیندار ہوں گے فطری طور پر۔ لیکن جب سماج سڑا ہو، بگڑا ماحول ہو تو ہم بچوں کو کتنا روک کے رکھیں گے کہ بچے بگڑیں گے۔ لہذا ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اچھا ماحول فراہم کریں، ان کے دوستوں پر نظر رکھیں کہ بچہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ رہتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھیلتا ہے، اس کے دوست کیسے، جیسے اس کے دوست ہوں گے اسی کے مطابق بچہ ڈھلے گا، پروان اسی پر چڑھے گا۔ بچہ اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہے، نیک بچوں کے ساتھ ہے تو بچہ نیک ہوگا، لیکن اگر برے بچوں کی صحبت اس کو لگ گئی تو پھر وہ بے دینی آئے گی، بگاڑ آئے گا۔ چوتھی وجہ یہ ہے موبائل اور انٹرنیٹ اور جدید وسائل کا غلط استعمال، اس سے بھی بچے بگڑتے ہیں۔ لہذا ہم اپنی اولاد کو بہت سوچ سمجھ کر کے موبائل ہاتھ میں دیں۔ یہ صرف موبائل نہیں ہے، اس سے بات چیت کی جائے۔ اب موبائل ایک بہت بڑی چیز بن چکی ہے، اب موبائل بہت بڑی چیز ہو چکی ہے، بڑی وزندار چیز ہو چکی ہے۔ بچوں کے ہاتھ میں ہم موبائل دے دیں تو ہم اپنے گھر میں بہت سارا سسٹم بنا کے رکھا ہے، دیوار اونچی کر دی ہے، تو ایسے نہیں بچیاں ہماری محفوظ ہو جائیں گی، ہمارے بچے کنٹرول میں ہوں گے۔ اس پر لگام لگانے کی ضرورت ہے، بچوں کو وہی چیز دے جو ان کی ضرورت ہے، بچوں کو موبائل اسی وقت دے جب ان کی ضرورت ہے۔ بچے کے ہاتھ میں آزادی کے ساتھ موبائل ہو، بچوں کا بگڑنا یقینی ہے۔ آج بچے بڑے بڑے ہو گئے، تعلیم کمزور، اخلاق میں گراوٹ، آداب میں گراوٹ، دن بھر اسی موبائل میں لگے رہتے ہیں، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں۔ بیٹی جوان ہو چکی ہے، موبائل میں لگی ہوئی ہے، تعلیم پر کوئی توجہ نہیں ہے، سارا دن موبائل پہ گزر رہا ہے، تو بچے بگڑیں گے نہیں تو کہاں جائیں گے؟ بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ موبائل ہے۔ لہذا ہم اس کو بہت سوچ سمجھ کر کے اپنی اولاد کو دیں، اور اگر دیتے بھی ہیں تو احتسابی نظر رکھیں، چیک کریں موبائل بچہ ہمارا کیا کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے، اس کے تعلقات کس کے ہیں، کون اس سے رابطے میں ہے، کس سے بات کرتا ہے، کس سے چیٹنگ ہوتی ہے، نظر رکھیں، یہ ضروری ہے۔
ورنہ اگر ہم ان کو عادات چھوڑ دیں گے تو پھر یہ بچے بگڑ جائیں گے اور ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اسی طریقے سے بگاڑ کی 5ویں وجہ یہ ہے بچوں کو زیادہ مارنا۔ مارنے کی تعلیم ہے لیکن مارنے میں بھی اعتدال ہو۔ شریعت نے کہا جب بچے 10 سال کے جو نماز نہیں پڑھتے ان کو مارو، لیکن ایسا نہیں مارو تو ہاتھ پیر توڑ دو، مارو تو ان کی آنکھ پھوڑ دو، نقصان پہنچا دو، ایسی مار نہیں مارنا ہے۔ ہم انسان ہیں، جانور نہیں ہے۔ سزا ہم دے سکتے ہیں لیکن سزا دینے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سزا دے رہے ہیں تربیت کے لیے، عذاب کے لیے نہیں۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو بہت مارتے ہیں، صبح شام مارتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، تو پھر یہ بچے اپنے ماں باپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو نفرت کی وجہ ہم خود ہیں۔ محبت بھی ہونی چاہیے، اپنائیت بھی ہونی چاہیے، غلطی کرتے تو سزا بھی دینا چاہیے، لیکن سزا دینے میں بھی حد سے آگے ہم نہ بڑھیں۔ بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہے بچوں کو آزاد چھوڑ دینا، ان پر کوئی نظر نہیں رکھنا۔ بچہ جا رہا ہے باہر، عشاء بعد 12 1 بجے تک گھر سے دور ہے، اب ماں باپ سو رہے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ بچہ آتا ہے گھر میں جا کے سوتا ہے اور ماں باپ بے فکر ہے، کہاں تھا، کس کے ساتھ تھا، کیا کر رہا تھا، کیسے تھا، کوئی نظر نہیں۔ جب اٹھایا بائک اٹھایا نکل لیا، جب اٹھایا موبائل لیا نکل لیا، کھیلنے چلا گیا، کہیں چلا گیا، کوئی فکر نہیں۔ نظر رکھیں گے، تربیت کریں گے تو بچے کنٹرول میں ہوں گے، اور اگر ان کو بے لگام چھوڑ دیں گے، کوئی نظر نہیں رکھیں گے، عادات چھوڑ دیں گے تو پھر بچے بگڑیں گے۔ تو بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر سختی نہیں کرتے ہیں، عادات چھوڑ دیتے ہیں۔ بگاڑ کی ایک 7ویں وجہ یہ ہے بچوں کے درمیان ناانصافی کرنا۔ ناانصافی، بچے ہمارے ہیں اور سارے بچے ہمارے ہیں، عدل و انصاف کرنا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سے ڈرو اپنے اولاد کے سلسلے میں، واعدلوا بین اولادکم، اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ ظلم کسی بھی طبقے پر نہیں ہونا چاہیے، جانور پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، اولاد تو انسان ہے اس پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ناانصافی ظلم ہے۔ انصاف کرنے سے بچوں میں بگاڑ نہیں پیدا ہوتا ہے، بچے ماں باپ سے قریب ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے درمیان ناانصافی کر دی، اس کو اتنا دیا، اس کو کچھ نہیں دیا، اس کو مان رہے، اس کو ڈانٹ رہے، اس کو کھلا رہے، اس کو محروم کر رہے، اس کو گفٹ دے رہے، اس کو محروم کر رہے، اس سے بچے بگڑتے ہیں اور ماں باپ سے دور ہوتے ہیں، نفرت پیدا ہوتی ہے ان کے دلوں میں۔ تو انصاف کرنا فرض ہے اور ناانصافی کرنا ظلم ہے، اور ناانصافی کرنے سے بچوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ 8ویں وجہ یہ ہے کہ اولاد کو بد دعا دینا۔ دیکھیے ماں باپ کی دعا جیسے قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو اولاد کے تعلق سے ماں باپ کو دعا دینا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، ہدایت کی دعا کرنا چاہیے۔ اگر وہ شرارت کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں تو بد دعا نہ بھیجیں، دعا کریں ان کے لیے۔ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے۔ بد دعا کریں گے تو ہماری اولاد ہی تباہ ہوگی، برباد ہوگی۔ تو بد دعا کرنے سے ہمارے اولاد بگڑیں گے، اولاد بگڑے گی۔ بد دعا کی جگہ پہ ہمیں صبر کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، اس سے اولاد میں اصلاح کا کام ہوگا، بگاڑ نہیں پیدا ہوگا۔ بگاڑ کی 9ویں وجہ یہ ہے اولاد کی شادی تاخیر سے کرنا۔ یہ آج کے زمانے کا بڑا حساس موضوع ہے۔ شادی بڑی تاخیر سے ہو رہی ہے، شادی کو لوگوں نے بڑا مشکل بنا کے رکھا ہے۔ اولاد کی شادی تاخیر سے ہوتی ہے، اولاد اس سے پہلے گناہ میں ملوث ہے، آنکھ کی حفاظت نہیں، شرمگاہ کی حفاظت نہیں، زبان کی حفاظت نہیں، اور پھر مختلف برائیوں اور بیماریوں میں وہ شکار ہو چکا ہے۔ بگاڑ کی ایک وجہ یہ کہ ہم اس کی جائز خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اپنی اولاد کی جلد شادی کریں، شادی کو آسان بنائیں۔ آج اگر ہماری سماج کی بہن بیٹیوں کی وقت پر شادی ہوتی ہے، آسانی سے شادی ہوتی، تو ارتداد کی اتنی لہر جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے سماج میں، آئے دن اخبارات میں، نیوز چینل میں یہ موضوع بنا ہوا ہے کہ یہاں فلاں کی لڑکی مرتد ہو گئی، وہاں فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، وہاں فلاں کی لڑکی جا کے غیروں سے شادی کرتی۔ بگاڑ کی ایک وجہ یہ ہے کہ وقت میں شادی نہیں، اور شادی کو مشکل بنا دیا گیا۔
جس کی بنیاد پر اولاد میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اور بگاڑ کیسا؟ بگاڑ یہاں تک کہ آدمی یا مرد یا لڑکی ایمان اور عقیدے کو چھوڑ کر کے کفر کی طرف جا رہے ہیں. ہم کب بیدار ہوں گے؟ ہم کب سمجھیں گے؟ کیا یہ ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ارتداد کی جو وجہ ہے، شادی کو مشکل بنا دیا گیا دہیج کے نام پر اور دوسرے رسم و رواج کے نام پر شادی کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے. ایک غریب باپ کو اپنی بیٹی یا ایک شخص کو اپنی بہن کی شادی کے لیے لون لینا پڑتا ہے، سود کا پیسہ لینا پڑتا ہے، لوگوں کے سامنے زکات اور صدقہ کا پیسہ مانگنا پڑتا ہے، بھیک مانگتا ہے. وہ اولاد باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اور اولاد کی شادی کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے. کب ہم بیدار ہوں گے؟ ہماری نگاہ کب کھلے گی؟ اس شادی کو مشکل بنانے کے نتیجے میں اولاد تو بگڑ رہی ہے، بگڑنے کے ساتھ ساتھ ایمان بھی بگڑ رہا ہے. ایمان داؤ پر ہے، خطرے پر ہے ایمان. لہذا ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی شادی جلد کریں اور شادی کو مشکل نہ بنائیں. شادی کو مشکل بنائیں گے یہ نقصانات پیدا ہوں گے، اولاد میں بگاڑ پیدا ہوگا. اسی طریقے سے 10ویں وجہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم نہ دینا. دین کی تعلیم نہ دینا. دیکھیے دین سیکھنا فرض ہے، دین کے بارے میں علم سیکھنا فرض عین ہے. نماز کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو ہماری زندگی کے روز مرہ کے مسائل ہیں، طہارت، غسل، وضو، نماز، روزہ اور جو بھی مسائل ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اور یہ تربیت جب ہم جانیں گے تربیت کس سے کریں گے؟ تو دین کی تعلیم بچوں کو نہ دینا. جب ہمارے بچے جانیں گے نہیں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مقام کیا ہے، مسجد کا کیا درجہ ہے، علماء کا کیا مقام ہے، نماز کی کیا اہمیت، جب بچے نہیں جانیں گے، ان کو نہیں سکھایا جائے گا، کیسے اس کی پابندی کریں گے؟ تو تربیت جب ہم صحیح طور پہ نہیں کریں گے تو ظاہر بگاڑ پیدا ہوگا. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں. 11ویں وجہ بگاڑ کی ہے بچوں کو حرام کھلانا. حرام مال کھلانا یہ فتنہ ہے، اولاد بگڑتی ہے اس سے. ہم حرام کا مال لا کر اپنے اولاد کو کھلا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. جو ہم کھاتے ہیں جو کھلاتے ہیں اس کا اثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے. جو ہم کھاتے ہیں اس کا اثر زندگی میں ہوتا ہے، جسم پر ہوتا ہے، اخلاق پر ہوتا ہے. ہم حرام کا مال اپنی اولاد کو کھلائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ظالم کو پیدا کر دے گا، ہمارے گھرانے میں فوٹ ڈال دے گا. اختلاف بہت عام مسئلہ ہے. آج جو بگاڑ بالکل آخری سطح پر ہے، گھروں میں انتشار ہے، اختلاف ہے، بہت سارے اس کے اسباب ہیں. ایک سبب یہ بھی ہے کمائی حرام، کمائی 2 نمبر کی. پاکیزہ روزی ہم نہیں کھلاتے تو ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. اسی طرح ہم بعض لوگوں کو بعض ظالموں کو مسلط کرتے ہیں. اولاد نافرمان ہوگی کب؟ جب اولاد کو حرام کھلایا جائے گا. اولاد کو ہم حرام کھلائیں، سود کا مال کھلائیں، غلط مال کھلائیں، حرام کا مال کھلائیں، بچے ہمارے باغی اور نافرمان بن جائیں گے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پر رونے والے خود ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسے. محاسبہ کرے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ واقع بتایا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تھے، ایک صدقہ کی کھجور آئی اور انہوں نے ہاتھ ڈالا اور منہ میں ڈال لیا. کیا ہے، بچے ہیں، جانے دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، لیکن آپ نے اتنا خیال رکھا چھوٹے بچے کے ایک کھجور کا وہ بھی جسم کے اندر نہیں جانا چاہیے. تو حرام روزی سے اگر بچوں کی تربیت کی گئی، ان کو کھلایا گیا حرام کا مال، ان کو پہنایا گیا حرام مال سے، ان کو حرام مال سے گھر بنا کے دیا گیا، حرام مال سے ان کی تربیت کی گئی، پھر اولاد کے اندر سدھار اور اصلاح کا نام نہیں پیدا ہو سکتا ہے. اولاد کی تربیت کے لیے بہت بڑی ذمہ داری باپ کی سرپرست ہونے کے ناطے یہ ہے کہ ہم حلال کمائیں اور اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو حلال کھلائیں. اسی طریقے سے اولاد کی
بگاڑ کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے دیر رات تک باہر رہتے ہیں، گھر سے دور رہتے ہیں. ہمارا گھر کا ماحول ایسا ہو کہ ہم اپنی اولاد پر نظر رکھیں، گھر سے باہر رات میں نہ بھیجیں. ہاں کہیں اگر کوئی پروگرام ہے، کوئی دوسری بات ہے، اگر سکون اور اطمینان کی بات ہے، تشفی بخش بات ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، تو بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسے ہی بے خبر رہے، بچہ جا رہا ہے آ رہا ہے 1 بجے رات کو، 2 بجے رات کو، کہاں تھا، کس کے ساتھ تھا، کیا کر رہا تھا، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں. کہیں نشہ کر رہا ہے، کہیں بدکاری کر رہا ہے، کہیں شراب پی رہا ہے، کہیں جا کے کہیں گپ مار رہا ہے، دیر رات تک جاگتا ہے اور فجر کی نماز میں سوتا ہے. پیارے نبی علیہ السلام کہتے جو فجر کی نماز چھوڑ کر سو جا رہا اور دن نکل گیا اور نماز نہیں پڑی، شیطان اس کے کانوں پہ پیشاب کر دیتا ہے. سوچیے جس کے کان میں شیطان پیشاب کر دے، کیا وہ سدھر سکتا ہے؟ کیا اصلاح ہو سکتی ہے؟ کیا دینداری پیدا ہو سکتی ہے؟ تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے؟ اسلام کہاں سے اسلام پر عمل کہاں سے ہو سکتا ہے کہ ہماری دن کی شروعات اللہ کی نافرمانی سے ہو رہی؟ ہم فجر میں سوتے رہے، دن نکل گیا، جانور کی طرح سوئے ہوئے، شیطان ہمارے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے. ہم اپنی اولاد پر نظر رکھیں، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں، دینی مزاج پیدا کریں. ہم اپنے گھروں میں دین کو نافذ کریں، اس سے ہماری اولاد کی حفاظت ہوگی. یاد رہے، اگر ہم نے اپنی اولاد پر صحیح نظر نہیں رکھی، ان کی حفاظت نہیں کی، ان کی صحیح تربیت نہیں کی، یہ جو اولاد کہتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، شرارت کرے گا، نافرمانی کرے گا، زمین فتنہ و فساد مچائے گا، کہیں ادھر لڑکی کو چھیڑے گا، کہیں ادھر جا کے قتل کرے گا، کہیں ادھر جا کے فساد مچائے گا. اولاد ہماری ہے، لیکن باپ سزا کاٹ رہا ہے جیل کے اندر، کورٹ میں جا رہا ہے اپنے باپ کے، پولیس اسٹیشن میں بلاوا ہو رہا ہے کہ تمہارے بیٹے نے یہ کام کیا. اولاد ہمارے درد سر بن جاتی ہے اگر ہم ان کی صحیح تربیت نہ کریں. اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، یہ ہماری جنت بنے گی. لیکن اگر ہم نے صحیح تربیت نہیں کی، یاد رہے یہی اولاد ایسے موڑ پر ہمیں کھڑا کرے گی. برسوں ہم نے زندگی کے لیے عزت کمائی تھی، خاندان کی عزت تھی، ماں باپ کی عزت تھی، گھر کی عزت تھی، رشتے دار کی عزت تھی، یہی اولاد بگڑ گئی، لمحوں صدیوں کی عزت لمحوں میں برباد کر دی، پامال کر دی. اولاد کہیں بگڑ گئی، کوئی غلط کام کر دیا، غلط راستے پہ چلا گیا، باپ جیل کی سلاخوں میں ہے، پولیس اسٹیشن کا چکر لگا رہا ہے، کہیں ادھر جا رہا ہے، کہیں کورٹ میں جا رہا ہے، کیس چل رہا ہے. موقع آتا ہے کہ باپ یہ کہتا ہے ارے ایسی اولاد ملی جو درد سر ہے. اولاد نہ ہوتی تو اچھا، اولاد نہ ہوتی، یہ باپ تمنا کرتا ہے بڑھاپے میں، جب بگڑ جاتی ہے اولاد، نافرمان ہو جاتی ہے، تو باپ یہ کہتا ہے کہ اگر اولاد نہ ہوتی تو اچھا نہ. لہذا ہماری اولاد کی یہ کوشش ہو کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح حفاظت کریں. اسی طریقے سے اولاد کی بگاڑ کے یہ اسباب بتائے گئے. اب آپ سرسری طور پر جان لیں کہ اس کا علاج کیا ہے. ہم کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری اولاد نیک ہو، ہماری اولاد نیک ہو، ہماری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہماری اولاد میں دینداری پیدا ہو. کیا اسباب ہے؟ نمبر 1، نیک عورت سے شادی کرنا. میں سرسری طور پر بتا رہا ہوں. نمبر 1، نیک عورت سے شادی کرنا، دیندار عورت سے شادی کرنا. نمبر 2، ہم بستری سے پہلے دعا پڑھنا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اولاد ہو اللہ نے مقدر کی، تو شیطان کا زور، شر، فتنہ اس پر مسلط نہیں ہوگا. یہ دعا کی برکت ہے. اسی طریقے سے تیسری جو وجہ ہے علاج کا، تیسری جو وجہ ہے پیدائش پر اذان دینا، اس کے کان میں اذان دینا. یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، یہ جتنی بھی حدیثیں اس مسئلے میں موجود ہے سب ضعیف ہے. تو لیکن یہ جو عمل ہے سلف کا عمل رہا ہے کہ بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان دلواتے تھے تاکہ توحید کی آواز اس کے کانوں میں پہلے پہنچے. توحید کی آواز، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا توحید کی بات ہے، توحید کا نعرہ ہے یہ. توحید کی آواز اس کے کانوں میں پہلے پہنچے تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے. تو اذان دے سکتے، سلف کا عمل رہا ہے. اسی طریقے سے چوتھی وجہ ہے اولاد کا عقیقہ کرنا. اللہ نے مال دیا ہے، بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو ہم عقیقہ کریں. پانچویں وجہ ہے اچھا نام رکھیں. اچھا نام، انبیاء کا نام، صحابہ کا نام، اچھا نام کا اثر زندگی پر ہوتا ہے، اچھا نام رکھیں. چھٹی وجہ ہے
تعلیم و تربیت کا ان کو پڑھائیں لکھائیں۔ ساتویں چیز ہے نماز کا حکم دینا، ہم خود نماز پڑھیں، اپنے بال بچوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ جیسے رمضان بھی گزرا ہے 1-1.5 مہینہ پہلے، گھروں کا ماحول کیسا تھا؟ سب لوگ روزہ رکھتے تھے۔ ہمارے گھر میں 6 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، اگر اس کو سحری میں نہ جگایا جائے دن بھر ناراض رہتا اپنے ماں باپ سے۔ کیوں ناراض رہتا ہے؟ اس کو شوق ہے روزہ رکھنا۔ کیوں شوق ہے؟ گھر کے سارے لوگ روزے سے ہیں، وہ کہتا مجھے بھی روزہ رکھنا ہے۔ 6 مہینے کا ہے، 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، وہ بھی روزہ رکھ لیتا ہے۔ کیوں رکھ لیتا ہے؟ گھر کے سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ سب لوگ اگر نیک رہیں گے تو برائی اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ اگر گھر کے سارے لوگ نماز پڑھیں تو بے نمازی کو شرم آئے گی گھر میں رہنے سے۔ تو گھر کے سارے لوگ نماز پڑھیں، بچے بھی نمازی ہوں گے۔ اس لیے شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نوافل کی پابندی گھر میں افضل ہے۔ نوافل کی پابندی گھر میں افضل ہے۔ بے نمازی کیوں زیادہ ہے؟ نہ باپ نماز پڑھتا ہے، نہ والدہ نماز پڑھتی ہے، تو بچے کہاں سے نمازی بنیں گے؟ اگر گھر کے لوگ نماز کی پابند ہوں تو پھر بچوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ نمبر 8، اچھا ماحول فراہم کرنا، اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا۔ 9ویں چیز ہے گھر میں ایک لائبریری بنانا۔ ہمارے گھر میں لائبریری ہو، دینی کتابیں ہوں۔ بتائیے ہمارے گھروں میں 50,000 کی اے سی ہے، 50,000 کا صوفہ ہے، 15,000 کی فریج ہے، لاکھوں کتنے ہزار کا اور کتنے لاکھوں کا مال ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن ہمارے گھروں میں الرحیق المختوم نہیں ہے، تجلیات نبوت نہیں ہے، رحمت عالم نہیں ہے، رحمت للعالمین نہیں ہے، بلوغ المرام نہیں ہے، کتاب التوحید نہیں ہے، تقویۃ الایمان نہیں ہے، صحیح بخاری نہیں ہے، تفسیر کی کتاب نہیں ہے۔ کہاں سے دین ان کو آئے گا؟ یاد رہے ہم یہ کہتے ہیں تربیت کے لیے ہمیں موقع نہیں ہے، لوگ بگاڑنے والے بیٹھے ہوئے چوراہے پر، نکڑوں پر، ان کے پاس بگاڑنے کا وقت موجود ہے۔ اپنے گھروں میں لائبریری بنائیں، کتابیں رکھیں۔ ہمارے گھروں میں دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیزیں موجود ہیں، مگر شرم کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں صحیح بخاری نہیں ہے، تفسیر کی کتاب نہیں ہے، عقیدے کی کتاب نہیں ہے۔ وہ بچے کیسے ان کو دین آئے گا؟ کیسے وہ دیندار ہوں گے؟ ذمہ داری ہے کہ ہم لائبریری بنا کر کے ان کو کتابوں سے جوڑیں اور ان کو کتاب پڑھنے کی تعلیم دیں۔ 10ویں چیز ہے صبح و شام ان کے لیے دعا کرنا۔ چھوٹے بچے ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ صبح و شام اپنے بچوں کو دعا کر کے دم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بلا کر کے صبح و شام دم کرتے تھے۔ نبی ہے، ان کی اولاد بھی نبی بننے والی ہے، لیکن فکر ہے شیطان کے شر سے بچانے کی، اور صبح و شام دعا کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو بلا کر کے دعا کرتے تھے، صبح و شام دم کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھ کر کے دم کرو، اس سے اولاد کی حفاظت ہوگی، شیطان کے شر سے بچے بچیں گے۔ 11ویں چیز ہے وقت پر شادی کرنا۔ 12ویں چیز ہے ان کی جائز ضرورت کو پوری کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنا، بخیلی بھی مت کرنا اور حد سے آگے اسراف بھی مت کرنا۔ مال ہے، باپ پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد پر خرچ کرے۔ ان کی جو جائز ضروریات ہیں، کھیل کے سامان ہے، کھانے کے سامان ہے، پہننے کے سامان ہے، ان پر خرچ کرو، یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اولاد پر خرچ نہ کیا جائے، ان کو جیب خرچ نہ دیا جائے تو بچے بگڑتے ہیں۔ ان پر خرچ کریں گے، ان کی ضروریات کو پوری کریں، جو جائز ہے۔ اسراف کی تعلیم نہیں دی جا رہی، حد سے آگے خرچ کرنے کی تعلیم نہیں دی جا رہی، جو جائز ضروریات ہے اپنی اولاد پر خرچ کرے استطاعت کے مطابق۔ اسی طریقے سے بچوں کی ہدایت کے لیے مسلسل دعا کرنا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، یا تو بینائی کمزور تھے، پیدائشی کمزوری تھی، آنکھ کی نگاہ کام نہیں کر رہی تھی۔ ان کی والدہ نے مسلسل دعا کی، اللہ رب العالمین نے ان کی نگاہ کو واپس کر دیا، وہ دیکھنے والے بن گئے۔ یہ ماں کی دعا کی برکت ہے۔ تو ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں، ان کی ہدایت کی فکر کریں، اور اپنی دعا میں اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب تک اولاد کے حق میں ماں باپ دعا کرتے ہیں، یعنی والدین زندہ ہیں،
والدین اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا کو قبول کرتا ہے. ثلاثۃ دعوات لا ترد، 3 قسم کی دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے. اس میں سے آپ نے فرمایا والد کی دعا اولاد کے لیے، والدین کی دعا اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے. جب تک ماں باپ زندہ ہو، ماں باپ دعا کرے، اللہ تعالیٰ والدین کی دعا ماں باپ کے اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے. اور یہی اولاد کا انتقال ہو جائے، اولاد کا انتقال ہو جائے بچوں کی زندگی میں، بچے زندہ ہوں تو یہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو جب ہم اپنی اولاد کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے، ان کے لیے تڑپیں گے، مانگیں گے، ہدایت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اور ان کو شر، شیطان کے شر سے بچائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو کما ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور ہم سب کو دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر اور توحید پر ہم سب کو قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ہوتے اسی ایمان پر. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.